کسی نے سوال کیا، کسی نے کہا کہ خواہش پوری کرنے کا راستہ کوئی اور ہونا چاہیے، دوسرا کوئی راستہ کیوں نہیں؟ جیسے ہاتھ سے خواہش پوری کرنا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اپنے نیک بندوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، نیک لوگ وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ایک راستہ ہے، وہ ہے صرف اور صرف بیوی کا راستہ۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اور راستہ نہیں رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ خواہش انسان پر مسلط کر دی۔ جیسے انسان کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور انسان پر بھوک کی شدت کی وجہ سے، اور اسی طرح پیاس کے مسلط ہونے کی وجہ سے، بھوک کے مسلط ہونے کی وجہ سے انسان مجبور ہو جاتا ہے کھانا کھانے پر، پانی پینے پر، اسی طرح اپنی خواہش پوری کرنے پر بھی مجبور ہوتا ہے۔ ادھر سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجبور کر دیا کہ خواہش پوری کرے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ایک ہی راستہ بنایا، وہ صرف بیوی کا راستہ ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اور راستہ نہیں بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تاکہ یہ انسان، یہ مرد شادی کر کے، شادی کرنے پر، نکاح کرنے پر مجبور ہو جائے، نکاح کرے تاکہ انسانیت بڑھے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی عورت سے شادی کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہو، کہ نکاح کا مقصد ہی یہی ہے تاکہ انسانیت دنیا کے اندر بڑھے، انسانیت کی کثرت ہو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی کثرت ہو۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن اور بھی انبیاء علیہم السلام تشریف لائیں گے، میں بھی آؤں گا، کوئی نبی ایسا ہوگا کہ جس کے ساتھ ایک امتی بھی نہیں ہوگا، کوئی نبی ایسا ہوگا کہ جس کے ساتھ ایک امتی ہوگا، اور کوئی نبی ایسا ہوگا کہ جس کے ساتھ دو امتی ہوں گے صرف، اور بعض انبیاء علیہم السلام ایسے ہوں گے کہ جن کے ساتھ 3 امتی ہوں گے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض انبیاء علیہم السلام ایسے ہوں گے کہ جن کے ساتھ 20 امتی ہوں گے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن جب میں آؤں گا تو میرے ساتھ امت کی اتنی تعداد ہوگی، جو تعداد 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کے ساتھ جو امتی ہوں گے ان سے بھی زیادہ ہوگی، ان سے بھی تجاوز کر جائے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس راستے کے علاوہ، بیوی والے راستے کے علاوہ اور کوئی راستہ چھوڑا ہی نہیں۔ اگر کوئی اور راستہ ہوتا تو دوسرے راستے سے ٹھنڈے ہو کر نکاح نہ کرتے، اور اللہ تعالیٰ کا نکاح کرنے کا جو مقصد ہے وہ مقصد پورا نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے، انسانیت کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجبور کر دیا۔ اور بعض ڈاکٹر اجازت دیتے ہیں کہ ہاتھ کے ذریعہ سے خواہش پوری کی جا سکتی ہے، حالانکہ بالکل ناجائز ہے اور غلط ہے، شرعی طور پر ممنوع ہے، شریعت نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ ہاں ایک اور راستہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھے اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے، روزے رکھ کر اپنی خواہش کو کم کرے، اپنی خواہش کو دبائے۔ یہ راستہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس راستے کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اور کوئی راستہ نہیں بتایا۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا حضرت ہم سفر میں جاتے ہیں، ہم اکیلے ہوتے ہیں، خواہش ہوتی ہے کیا ہم ہاتھ کے ذریعے سے پوری کر لیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے منہ پھیر لیا اور فرمایا باندیا رکھ لو، اگر نکاح نہیں کر سکتے تو، لیکن اس کی اجازت نہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے سختی سے منع فرما دی۔ ایک صحابی ہے، آ کر عرض کی یا رسول اللہ ہم سفر میں ہوتے ہیں، ہم اکیلے ہوتے ہیں، خواہش ہوتی ہے، پریشان ہوتے ہیں، بدکاری سے کیسے بچائیں اپنے آپ کو؟ اس صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم خصی ہو جائیں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرما دیا، فرمایا نہیں، اس کی قطعاً اجازت نہیں، اگر نکاح نہیں کر سکتے تو باندھی رکھ لو، اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر روزے رکھو، لیکن اس کی قطعاً اجازت نہیں۔ فَإِنْ أَجَازَنَا لَاخْتَصَيْنَا، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دیتے تو ہم خصی ہو جاتے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ہی راستہ رکھا ہے، وہ ہے بیوی والا، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، جو لوگ اس بیوی والے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرتے ہیں یہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، یہ ظالم ہیں، یہ حد سے آگے بڑھ جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پکڑ کر مسلمانوں کو جھنجھوڑ دیا کہ خبردار اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں شادی کی کوشش تو کرتے ہیں، نکاح کی کوشش کرتے ہیں، لیکن نکاح کی جگہ نہیں ملتی۔ او بھائی نکاح کی جگہ کیسے ملے؟ تمہارے شرائط تو اتنی سخت ہیں، فلاں قسم کا خاندان ہو، دولت مند ہو، پیسے والا ہو، عجیب و غریب شرائط ہوتی ہیں۔ اگر جلدی نکاح کرنا چاہتے ہیں تو شرائط کو کم کر لیں، اپنا معیار گرا لیں، اپنا معیار تھوڑا سا نیچا کر لیں تاکہ جلدی سے شادی ہو جائے، پھر دیکھیں کہ نکاح ہوتا ہے یا نہیں، نکاح کی جگہ ملتی ہے یا نہیں۔ ضرور ملے گی اور بہت جلد ملے گی۔ ایک طرف سے نکاح کا پیغام آیا، رد کر دیا، ہمارے لائق کا نہیں، دوسری طرف سے نکاح کا پیغام آیا، رد کر دیا، ہماری شرائط نہیں پائی جاتی۔ تو اگر معیار گرا دیں گے تو انشاءاللہ جگہ بھی مل جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔